ویلکم بیک۔ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ جمہوریت کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ قومی اسمبلی سے انہوں نے خطاب کیا اور اس خطاب کے دوران ان کا کہنا یہ تھا کہ نظام کو بچانے کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے یا پھر آل پارٹیز کانفرنس بلا کر سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے تمام عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے جو جمہوریت کو کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ اس نظام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو پھر ملک کا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات تھی جو انہوں نے کہی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے ایک ہی جھگڑا ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں فوج ہوتی ہے، ایجنسیاں ہوتی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی دعا ہے کہ ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہو، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوج سیاسی معاملات سے دور رہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں دو شریف اقتدار میں ہیں، جن میں سے ایک وزیر اعظم اور دوسرے آرمی چیف ہیں۔ ان دونوں کو چاہیے کہ وہ دنیا کو واضح پیغام دیں کہ سیاسی اور فوجی قیادت ہر معاملے پر یکساں موقف رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ ہم دنیا کو دکھائیں کہ سیاسی اور فوجی قیادت ہم خیال ہے اور جمہوریت پر یقین رکھتی ہے۔ اچکزئی نے یہ بھی کہا کہ جمہوری اتحاد غیر جمہوری قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے جو جمہوری نظام کے خلاف سازش کر رہی ہیں۔ یہاں پیپل پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں جناب اسپیکر، پوچھ لیجئے جناب اسپیکر، کسی نے کھوڑے کھائے ہوں گے، کوئی جیل گیا ہوگا، لوگ پھانسی ہوئے ہیں جناب اسپیکر، لوگ در بدر کی ٹکریں کھاتے ہوئے فرار ہوئے ہیں، آج بس پہلوان نکل پڑے سارے ڈیموکریسی کے لیے۔ جناب اسپیکر، آئی ریکویسٹ نواز شریف، آئی ریکویسٹ خورشید شاہ، ڈیموکریسی کے لیے فرنٹ بنائیں۔ جہاں محمود خان اچکزئی نے تمام قومی رہنماؤں سے کہا کہ وہ جمہوریت کی خاطر فرنٹ پر آئیں، وہیں ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ طاہر القادری فوج کے خود ساختہ کمانڈر بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے فوج سے اپنی حفاظت کے لیے سیکیورٹی مانگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ وزیر اعظم ہوتے تو طاہر القادری کو پاکستان کی سرزمین پر اترنے کی اجازت ہی نہیں دیتے اور ہوائی اڈے سے ہی انہیں ڈیپورٹ کر کے واپس کینیڈا بھیج دیتے۔ جناب اسپیکر، چھڑ دوڑے ہیں سارے جناب اسپیکر۔ کل میں سن رہا تھا جناب، میں کسی کا نام نہیں لیتا، بڑا برا لگا جناب اسپیکر، ایک آدمی بول رہا تھا میں افواج پاکستان سے کہتا ہوں who the hell are you؟ کب سے وہ سپریم کمانڈر بنا ہے افواج پاکستان کا؟ میں آ رہا ہوں، میری سیکیورٹی کا انتظام کیا جائے۔ جناب اسپیکر، اگر میری حکومت ہوتی I would you order to arrest the person and send him back to Canada۔ پاگل ہو گئے ہو، چل پڑا ہے کوئی، ہم یہ کرنے آئے ہیں، ہم وہ کرنے، بات مذاق مت کرو۔ We have to fight each and every person who is going to destabilize democracy of Pakistan۔ جی ہاں، اس موقع پر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسے لوگوں کا خیر مقدم نہیں کیا جانا چاہیے جو پارلیمنٹ اور پاکستان کے آئین کا احترام نہیں کرتے۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ عمران خان روز کہیں نہ کہیں جلسہ کر رہے ہیں، انہیں جلسے کرنے کے بجائے خیبر پختونخوا میں گورنرز پر توجہ دینی چاہیے، وہاں کے عوام کو ریلیف فراہم کریں جنہوں نے ان کی جماعت کو ووٹ دیے ہیں۔ ہم اس پر مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب نذیر لغاری صاحب۔ بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمود خان اچکزئی صاحب ایک پائے کے لیڈر ہیں اور ایک ان کا باقاعدہ ایک بیک گراؤنڈ ہے، جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں خاصا وزن ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ انہیں جمہوریت خطرے میں نظر آ رہی ہے؟ بہت عرصے سے اس حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے اس طرح کی علامتیں اور اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ ہے، اور جن لوگوں کی طرف سے اور جن عناصر کی طرف سے اور جن قوتوں کی طرف سے خطرات ہیں ان کی طرف سے کوئی ایسا سائن نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ اپنے اس تصور کو یا اس تاثر کو یا اس صورتحال کا کوئی نفی کرتی ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، محمود خان اچکزئی جب بول رہے ہوں ایوان کے اندر تو یوں لگتا ہے کہ پاکستان کا ضمیر بول رہا ہے، اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں انہیں توجہ دینی چاہیے۔ سیاسی قوتوں کو مل بیٹھنا چاہیے، جس طرح انہوں نے کہا کوئی اے پی سی ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا چاہیے، اس ساری صورتحال پر غور کرنا چاہیے، جمہوریت کو لاحق خطرات کا مقابلہ کرنے یا جمہوریت کے بارے میں جو خدشات ہیں ان خدشات کے جو عوامل ہیں ان کو سامنے لانے اور جتنی صورتحال ہے اس کے اوپر غور کرنے کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے۔ اور اگر جمہوریت کو خطرہ لاحق ہوا، خدا نہ خواستہ اس ملک میں اس سسٹم کو
موجودہ حکومت کے 5 سالہ مینڈیٹ کو اگر تسلیم نہ کیا گیا، اگرچہ میں اس کا کوئی حامی نہیں ہوں، اگرچہ میں یہ جماعت کو میرے ووٹ سے برسر اقتدار نہیں آئی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر سسٹم کو ڈیریل کیا گیا، اگر پاکستان میں جمہوریت کو خطرہ لاحق ہوا، اور اگر موجودہ حکومت کو ہٹانے کی کوشش کی گئی، کوئی غیر آئینی طریقہ اختیار کیا گیا، پارلیمنٹ سے باہر کا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا گیا، تو پھر پاکستان کی سلامتی پر سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ محمود خان اچکزئی جیسی مضبوط آواز پارلیمنٹ میں بلند ہوتی ہے اور بابانگ دوہل کہتی ہے کہ جمہوریت کو خطرہ ہے، اور بتا بھی دیتی ہے کہ کس کس جگہ سے خطرہ ہے، کس کس طرح سے خطرہ ہے، اور وہ قوتیں جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہیں جمہوریت کا استحکام چاہتی ہیں، دعوے بھی کرتی ہیں۔ آپ کو نظر آتا ہے کہ اب جب اتنی مؤثر آوازیں اٹھنے لگی ہیں تو وہ یکجا ہوں گی، پیپلز پارٹی ہے، گورنمنٹ؟ میرا یہ خیال ہے، میرا گمان ہے یا خوش گمانی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل رہے گی، اور اگر پیپلز پارٹی نے در پردہ اشارتاً کنایتاً کسی بھی طریقے سے غیر جمہوری سسٹم کے لیے معمولی سا بھی سہارا فراہم کیا، تو تاریخ کے گاربیج میں پڑی ہوگی پیپلز پارٹی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی لیگیسی کا خاتمہ ہو جائے گا، پھر کوئی آدمی پیچھے نہیں رہے گا۔ اسے ہر صورت میں اس ڈیموکریٹک سسٹم کا ساتھ دینا پڑے گا اور کھڑا ہو جانا پڑے گا، چاہے جیلیں ہوں، چاہے کوڑے ہوں، چاہے کوئی بھی صورتحال ہو، اسے کھڑا ہونا پڑے گا، ورنہ وہ تاریخ کے کچرے خانے میں پڑی ہوگی۔ ایک دوسری بات ہے، عوامی نیشنل پارٹی کھڑی ہوگی، اسٹینڈ کرے گی، اور چونکہ باچا خان کی لیگیسی ہے، چونکہ خان عبدالولی خان کی لیگیسی ہے، چونکہ ایک بڑی پارٹی کے طور پر اور جمہوری پارٹی کے طور پر اس کا کردار ہے، وہ موجود رہے گی۔ سندھ میں ایم کیو موجود رہے گی، ایم کیو کے ساتھ آپ کو 1000 شکایات ہو سکتی ہیں، اور کسی بھی شخص کو، کسی بھی آدمی کو کوئی بھی شکایت ہو سکتی ہے، لیکن اس کا جمہوری سٹینس جو ہے اور اس کا پاکستان کی قوموں کے بارے میں جو سٹینس ہے، اس کے اوپر ہم سوال نہیں اٹھاتے، اس لیے کہ ہمیں اگر کوئی ایسا سوال نظر آ جائے گا تو ہم ضرور اٹھائیں گے۔ وہ پاکستان میں جمہوریت چاہتی ہے، وہ پاکستان میں جمہوری قوتوں کا استقرار، استقلال اور مستحکم ہونا چاہتی ہے۔ اگر اس کو خطرہ لاحق ہوا تو شاید ایم کیو بھی اس صورتحال کو قبول نہیں کرے گی۔ لیکن اس کے علاوہ جو دوسری پارٹیاں ہیں، جو رائٹ ونگ کی پارٹیاں ہیں، ان میں بھی جماعت اسلامی صورتحال کو قبول کرے گی؟ میرا خیال ہے نہیں قبول کرے گی۔ جماعت اسلامی بھی اسی صورتحال کا شکار ہوگی، صورتحال کا وہ جماعتیں شکار ہوں گی جو بھی جمہوریت کے خلاف کسی عمل کا شکار ہوں گی، تو وہ تاریخ کے کچرے میں پڑی ہوں گی۔ دیکھیں، اب آپ کو نام لکھوانا ہے کہ آپ نے پاکستان کو باقی رکھنا ہے۔ پاکستان کو باقی رکھنا ہے تو ہر جماعت کے لیے سوال موجود ہے کہ اس سسٹم کو، مجھے اس سسٹم سے شکایات ہیں، مجھے اس سسٹم سے بے پناہ شکایات ہیں، مجھے اس حکومت سے شکایات ہیں، لیکن کوئی اور سسٹم اور کوئی اور جماعت جو عوام کی منتخب نہ ہو، اگر لائی گئی، اگر آ گئی، اگر لایا گیا، اگر اس کو کہیں نہ کہیں سے گھیر کر، گھار کر، اٹھا کر، بٹھا کر کسی طریقے سے بھی یہاں پر لایا گیا، تو پھر آپ کے ملک کی، میں نے پھر عرض کر رہا ہوں کہ ملک کی سلامتی پر سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ آپ پھر بہت کچھ تاریخ میں آپ کے پاس پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ طاہر القادری کس ایجنڈے کے تحت آ رہے ہیں؟ اور گورنمنٹ، ظاہر سی بات ہے، گورنمنٹ کو نظام بچانے کے لیے جو کچھ کرنا ہے گورنمنٹ نے کرنا ہے، گورنمنٹ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ میں بہت معمولی آدمی ہوں، بہت چھوٹا آدمی ہوں۔ کیا میرے لیے یہ آپشن نہیں ہے کہ میں امریکہ میں یا برطانیہ میں جا کر بیٹھوں؟ میں تو بہت ہی چھوٹا آدمی ہوں، حقیر آدمی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیا آپ کے لیے، آپ بیٹھے ہیں یہاں پر، کیا آپ کے لیے آپشن نہیں ہے کہ آپ دنیا کے کسی اور ملک میں چلے جائیں اور جا کر رہیں؟ کہ یہ آپشن کہ ایک آدمی کسی اور ملک میں بیٹھے اور وہاں پر جو ہے اپنے مذہبی منصب کو استعمال کرے، بہت شاندار بات ہے، اور وہ ان کی تبلیغ کا سلسلہ ہے، بہت شاندار بات ہے، یورپ میں ان کی بڑی تنظیم ہے، بہت شاندار بات ہے۔ لیکن سیاست میں اگر آپ کہیں گے کہ میں آئین کو نہیں مانتا، یہ آئین واحد اکلوتی آخری منطقی پاکستان کے عوام کی منتخب پارلیمنٹ کی یہ دستاویز ہے، اور یہ سپریم لا آف دا لینڈ ہے۔ ہم اس کے ایبروگیشن کے بارے میں، اس کو ایبینس رکھنے کے بارے میں، اس کو کسی صورت میں بھی اس کو معطل کرنے کے بارے میں یا ایبروگیٹ کرنے کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ گورنمنٹ کیا کرے گی؟ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کے طور پر
اپنا اختیار استعمال کرنا چاہیے، اسے کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، اسے کسی شش و پنج میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے تو کہا محمود خان اچکزئی نے کہ وہ اجازت ہی نہ دیتے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ محمود خان اچکزئی بڑے آدمی ہیں اور وہ بڑی بات کر سکتے ہیں، میں اس منصب کا نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اعلانیہ کہے کہ میں اس پاکستان کے آئین کو، دستور کو نہیں مانتا، تو یہ ایوب خان کا 1962 والا ایک شخص کے دستخط سے عطا کیا ہوا دستور نہیں ہے، یہ پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ کا منظور کیا ہوا دستور ہے، جس میں پاکستان کے عوام کے منتخب نمائندوں نے اس پر دستخط کیے تھے۔ وہ آئین ہے، اس آئین کو ایبروگیٹ کرنے یا اس کی خلاف ورزی کرنے اور اس کو تسلیم کرنے والا شخص آرٹیکل 6 کے تحت آتا ہے، اور اس پر وہی کارروائی ہونی چاہیے جو آرٹیکل 6 کے تحت کسی بھی شخص کے خلاف ہو سکتی ہے جو آئین کو نہ مانتا۔ بہت شکریہ جناب نذیر لغاری صاحب، بہت واضح اور بہت دو ٹوک الفاظ میں تجزیہ آپ نے سنا، اور محمود خان اچکزئی صاحب کی جو تقریر تھی اس کے بھی کچھ اقتباسات آپ نے سنے۔ ملک کے اندر جو نظام موجود ہے، جمہوری نظام موجود ہے، اس کو خطرات لاحق ہیں۔ اب یہ چیمگوئیاں باقاعدہ بابانگ دوحل اعلانات میں تبدیل ہو رہی ہیں، اس پر آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور ابھی جو ہم نے تجزیہ سنا اس میں بھی واضح طور پر ہم نے یہ سمجھا کہ اگر کوئی شخص پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا تو پھر آئین اس کا راستہ بھی دیتا ہے، اور وہ راستہ آرٹیکل 6 ہے جو ہر اس شخص پر لگ سکتا ہے جو آئین کو ماننے سے انکار کرے۔ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد وزیرستان آپریشن صرف چند دنوں میں شروع ہو سکتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان کے عمائدین پر مشتمل گرینڈ جرگے کو علاقے میں امن کے قیام کے لیے 15 دن کی مہلت دی گئی تھی۔ 60 قبائلی رہنماؤں پر مشتمل جرگے نے گزشتہ جمعے کو خیبر پختونخوا کے گورنر اور کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل خالد ربانی سے ملاقات کی تھی۔ جرگہ اراکین نے گورنر سے کہا تھا کہ ان کے علاقے میں فوجی کارروائی نہ کی جائے اور امن کے قیام کے لیے مذاکرات شروع کیے جائیں۔ اس پر گورنر مہتاب احمد خان نے قبائلی عمائدین سے وعدہ کیا تھا کہ علاقے میں امن کے قیام کے لیے بھرپور کوششیں کریں گے۔ خیال رہے کہ شمالی وزیرستان میں گزشتہ 2 ماہ میں میر علی اور دیگر علاقوں میں فوجی کارروائی کے بعد سے کشیدگی بڑھ گئی ہے، کشیدگی پائی جاتی ہے۔ دوسری جانب بدھ کو آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی زیر صدارت ہونے والے فارمیشن کمانڈرز کے اجلاس میں حالیہ فوجی کارروائیوں کا جائزہ لینے کے بعد ان پر اطمینان کا اظہار بھی کیا گیا اور قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانے مکمل طور پر تباہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ ملک و قوم کے دفاع کے لیے دہشت گردی کو کچل دیا جائے گا۔ ادھر ایک غیر ملکی نیوز ایجنسی یہ بھی رپورٹ کر رہی ہے کہ دنیا کے انتہائی خطرناک جنگجو پاکستانی کے قبائلی علاقوں میں آپریشن کے پیش نظر افغان سرحد کی طرف پہاڑوں پر جا رہے ہیں۔ قبائلیوں کا کہنا ہے کہ اس عمل کا آغاز مئی کے آخر میں پاکستانی فورسز کی فضائی حملوں کے بعد سے ہوا تھا۔ تقریباً 80% مقامی اور غیر ملکی جنگجو شمالی وزیرستان جا چکے ہیں۔ قبائلیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ میران شاہ کے قریب ماچس کیمپ، دتا خیل، موساکی، ہرمز، حسو خیل، اے پی اور دیگر دیہات جو حقانی نیٹ ورک اور دیگر جنگجو گروپوں کے مضبوط گڑھ سمجھے جاتے تھے وہاں سے بھی شدت پسند فرار ہو رہے ہیں۔ ان میں چیچن، ازبک، ترکمان اور تاجک وغیرہ اس طرح کے جنگجو شامل ہیں۔ تو کیا وزیرستان آپریشن چند دنوں میں شروع ہو سکتا ہے؟ اس پر بات کریں گے پشاور میں، جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جناب اقبال خٹک۔ بہت شکریہ اقبال خٹک صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ فرمائیے کہ گرینڈ جرگے کو امن کے قیام کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن میں اب صرف 1 ہفتہ باقی رہ گیا ہے۔ دوسری طرف فارمیشن کمانڈرز کے اجلاس میں یہ طے ہوا ہے کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا۔ ہونے کیا والا ہے؟ کیا واقعی آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے؟ شکریہ۔ جو قبائلی جرگہ شمالی وزیرستان سے پشاور آیا ہوا تھا اور جس نے سیاسی اور یہاں پہ مقامی فوجی قیادت سے جو ملاقاتیں کی ہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ اس جرگے کی وجہ سے حکومت شاید اپنے اہداف کو پہنچ سکے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک رسمی کارروائی ہے جو کہ ضرور کرنی ہوتی ہے حکومت کو، اور ایسا لگتا ہے کہ حکومت کو طاقت کا استعمال کرنا ہوگا شمالی وزیرستان میں اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ کہ یہ جو جرگہ ہے اس کی جو ہماری معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی زیادہ پرامید نظر نہیں آ رہے ہیں کہ
حکومت ان سے 15 دن میں وہ کچھ کرنا چاہتی ہے جو حکومت خود 10 سالوں میں کچھ حاصل نہ کر سکی. تو اس لیے کچھ زیادہ امیدیں اس سے وابستہ نہیں کی جا رہی ہیں، اور سیاسی اور فوجی قیادت کو یہی چیز سامنے نظر آ رہی ہے کہ طاقت کا جو ہے ناگزیر ہوتا جا رہا ہے. اگر طاقت کا استعمال ناگزیر ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت اور فوج کو کس طرح کی مزید تیاریاں کرنی چاہیے، اور اگر یہ آپریشن کیا جاتا ہے تو اس کے بعد کی جو صورتحال ہوگی اسے کیٹر کرنے کے لیے کون سے اقدامات ہوں گے جو بہت ضروری ہوں گے، اور کیا واقعی آپریشن ہی اب اس مسئلے کا واحد حل رہ گیا ہے؟ دیکھیں، یہ تو حکومت ہی بہتر بتا سکتی ہے اور فوجی قیادت ہی بہتر بتا سکتی ہے کہ کیا ہم طاقت کے استعمال کے ذریعے ہی اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ فوجی آپریشن کر کے ہم بڑے آرام کی نیند سو جائیں گے اور پرامن ایک ماحول بن جائے گا، بلکہ اس کی ایک قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی جس کے لیے قوم کو اور حکومت کو، اور خاص طور پہ وہ علاقے جو کہ فاٹا کے قریب ہیں، یعنی خیبر پختونخوا یا پنجاب، ان کو بڑا تیار رہنا ہوگا. دوسری جو بات ہے وہ ہے سیاسی قیادت کی اس حوالے سے ان کا ایک ساتھ ہونا. کیا خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ اس فوجی آپریشنز کی حمایت کرے گی؟ اس وقت تک تو مجھے مشکل لگ رہا ہے، لیکن یہ ابھی حکومت یا فوجی قیادت کی طرف سے معلوم ہونا چاہیے کہ کیا انہوں نے عمران خان کو کتنے اعتماد میں لیا ہوا ہے، اور کیا عمران خان نے اپنی جو حمایت ہے اس کا اظہار کیا ہے، یا اس کے کچھ شرائط ہیں اس فوجی آپریشن کے حوالے سے. خردائی صاحب، کیا آپ ان خبروں کی تصدیق کریں گے کہ پاکستان کے جو قبائلی علاقے ہیں یہاں پر آپریشن کے خطرے کے پیش نظر جو انتہائی خطرناک جنگجو یہاں پر موجود تھے وہ اب پاکستانی قبائلی علاقوں سے افغانستان کی طرف پہاڑوں کی پر جا رہے ہیں، اس طرف کا انہوں نے رخ کر لیا ہے؟ کیا آپ اس کی تصدیق کریں گے، یا آپ کے اس بارے میں کتنی معلومات ہے؟ دیکھیں، یہ پہلی بار نہیں ہو رہا اس طرح کہ جب حکومت کی طرف سے آپریشنز کا عندیہ دیا جاتا ہے تو وہاں پہ جو مطلوب لوگ ہیں وہ آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وہ یقیناً بھاگتے ہیں اور ان علاقوں کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ محفوظ رہ سکتے ہیں. افغانستان میں جیسے ہی جو ہے غیر ملکی افواج کی تعداد کم ہو رہی ہے، وہ وہاں سے نکل رہے ہیں، سو اس لیے میرے خیال میں افغانستان میں ان کے لیے محفوظ ٹھکانے اور بڑھ سکتے ہیں. اور جو خاص طور پہ پاکستان کے سرحد کے قریب جو علاقے ہیں وہاں پہ ان کی جو حمایت ہے یا ان کی افغان طالبان کی طرف سے جو سپورٹ ہے وہ یقیناً ان کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے. سو میرے لیے یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے کہ مطلوب لوگ جو ہے اب وہ سرحد کے اس پار جا رہے ہیں محفوظ پناہ گاہوں کی تلاش میں. بہت شکریہ. سینئر صحافی اقبال خٹک ہمارے ساتھ موجود تھے. لگتا یہی ہے کہ جو صورتحال اور جو خبریں قبائلی علاقوں سے آ رہی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ بہت جلد کسی قسم کا آپریشن وہاں پر ہو سکتا ہے. حتمی طور پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ صرف تجزیے ہیں، تبصرے ہیں جن کی بنیاد پر، خبروں کی بنیاد پر اس بات کی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ بہت جلد ایک آپریشن لانچ ہو سکتا ہے قبائلی علاقوں میں شدت پسندوں کے خلاف، کیونکہ اب افغانستان سے نیٹو افواج کا انخلا بھی قریب ہے اور صورتحال بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. بریک لیں گے، بریک کے بعد عراق کی بات کریں گے جہاں پر کٹر شدت پسند قابض ہو سکتے ہیں، اب اس کا خدشہ ہو چلا ہے. عراق میں شدت پسندوں نے 2 نئے قصبوں پر قبضے کے ساتھ اپنے کنٹرول کا دائرہ وسیع تر کر لیا ہے اور اب ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ دارالحکومت بغداد کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. شدت پسندوں نے دیالہ صوبے میں سعدیہ اور جلولہ قصبوں پر قبضہ کیا ہے اور مضافاتی علاقوں میں سیکیورٹی اہلکار اپنی چوکیاں چھوڑ کر جا رہے ہیں. دولت اسلامیہ فی عراق والشام نامی تنظیم کی قیادت میں عسکریت پسندوں کا ارادہ ہے کہ اب وہ جنوبی علاقوں کی جانب مزید پیش قدمی کریں گے جہاں دارالحکومت بغداد اور شیعہ اکثریتی علاقے ہیں. دوسری جانب عراق میں سب سے سینئر شیعہ رہنما آیت اللہ علی سیستانی کے ترجمان نے کہا ہے کہ شدت پسندوں کی پیش قدمی کے بعد
شہری ہتھیار اٹھائیں اور سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دیں۔ پیغام میں کہا گیا ہے کہ شدت پسند ملک کے شمالی اور مشرقی علاقوں پر تسلط کا دائرہ وسیع کر رہے ہیں اور ان کی جنوب کی جانب پیش قدمی کا خطرہ ہے۔ ادھر امریکی صدر باراک اوباما نے بھی یہ بات کہی ہے کہ حکومت عراق میں فوجی ایکشن سمیت تمام آپشنز پر غور کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی شدت پسندوں کے ساتھ لڑائی میں عراق حکومت کی مدد کی جائے گی۔ باراک اوباما نے کہا کہ امریکہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ جہادی عنصر عراق میں قدم جمانے میں کامیاب نہ ہو۔ ساتھ ہی ساتھ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھی عراق میں شدت پسندوں کی جانب سے موصل اور تکریت پر قبضے کی شدید مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کا کہنا ہے کہ عالمی برادری کو متحد ہو کر عراق کے ساتھ یکجہتی کرنا چاہیے۔ اس موضوع پر ہی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی امور کے تجزیہ کار جناب حسن عسکری صاحب۔ پروفیسر حسن عسکری صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ فرمائیے گا کہ عراق میں شدت پسندوں کی کنٹرول کا دائرہ وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، بغداد کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس تمام صورتحال کو؟ کہاں یہ صورتحال اب جا کے ٹھہرے گی؟ یہ درست ہے کہ ان کا جو دائرہ عمل بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے وہ سامرہ کے ارد گرد کے علاقوں میں کافی مضبوط تھے، لیکن اب موصل اور تکریت پہ ان کا کافی حد تک قبضہ ہے اور ان کی خواہش ہے کہ وہ بغداد کی طرف بڑھیں، لیکن غالباً بغداد پہ اس سٹیج پہ وہ کوئی ایسی کارروائی نہیں کریں گے کیونکہ وہاں کا سیکیورٹی جو سٹرونگ ہے۔ البتہ ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ عراق کی حکومت کی کریڈیبلٹی جو پہلے ہی کمزور تھی وہ اور زیادہ خراب ہو گئی ہے، کیونکہ موصل کے علاقے میں بہت سے عراقی فوجی جو ہیں وہ اپنی جان بچا کے بھاگ گئے اور اس کی وجہ سے جو ملیٹنٹ گروپس ہیں وہ موصل کے بڑے علاقے پر قبضہ کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ صرف کرد علاقوں کی جو فورسز پیشمرگے ہے اس نے جو ہے کچھ اسلحے پہ قبضہ کیا ہے تاکہ یہ جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، وہ اسلحہ ان کے قبضے میں نہ چلا جائے۔ تو آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے؟ اس موومنٹ میں اچانک تیزی کیوں آ گئی ہے؟ دیکھیے، یہ جو چیلنج تھا یہ تو عراق کی حکومت کے لیے موجود تھا، کیونکہ اس میں کچھ القاعدہ کے ایلیمنٹ موجود ہیں کچھ علاقوں میں، خاص کر سنی جو میجورٹی کے پروونسز ہیں۔ القاعدہ کے علاوہ وہاں پہ ایک اور تنظیم ہے جو القاعدہ لنکڈ ہے، اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ لیوان، یا اس کو اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا بھی اسی تنظیم کو کہتے ہیں۔ اس کے فائٹر ہیں جو کہ سلفی ٹریڈیشن میں بہت اسٹرانگ ہے اور اس کی وجہ سے یہ کچھ علاقوں میں قابض تھے، لیکن اب ہوا یہ ہے کہ جو موصل جو کہ نارتھ میں ان کا ہے، کرد علاقوں کے پاس ہے، کچھ کردش پاپولیشن ہے وہاں پہ انہوں نے قبضہ جمایا ہے، جس سے کہ کریڈیبلٹی اس لیے بھی خراب ہوئی ہے عراق کی حکومت کی کہ ابھی تو پارلیمنٹری الیکشن میں جو وہاں کے وزیر اعظم ہیں مالکی نے الیکشن جیتا تھا، اور ساتھ ہی اتنا بڑا ریوولٹ ہوا ہے کہ ان کی اپنی حکومت کا مستقبل ہمیں خطرے میں نظر آتا ہے۔ تو جو یہ بات پہلے سے موجود تھی اب زیادہ واضح طور پہ سامنے آئی ہے۔ آپ کے خیال میں اس تحریک میں مقامی لوگ ہی شامل ہیں یا باہر سے آئے ہوئے لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں؟ دیکھیے، اس تحریک میں زیادہ تر عراق سے ہیں، لیکن ارد گرد کے علاقوں کے بھی لوگ ہیں، مثلا سیریا سے ہیں، جس طرح کے اس تحریک کا نام ہے جو کہ سیریا تک پہنچتی ہے، کچھ لیبنان کے فائٹرز بھی اس طرح شامل ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہادیز وداؤٹ بارڈر کا کانسیپٹ اب ہمیں زیادہ واضح مڈل ایسٹ میں نظر آ رہا ہے، لیکن نیبرنگ اسٹیٹس کے جہادی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ریاست کی باؤنڈریز جو ہیں ان جہادیوں کے لیے یا ملیٹنٹ گروپس کے لیے بے معنی ہو گئی ہیں۔ ابھی تو امریکہ پوری طرح سے باہر بھی نہیں نکلا تھا عراق سے۔ امریکی صدر باراک اوباما نے ایک بار پھر یہ کہہ دیا ہے کہ امریکی حکومت عراق میں فوجی ایکشن سمیت تمام آپشنز پر غور کر رہی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس آپشن پر فوری طور پر عمل درآمد شروع کر دے گا یا کر سکتا ہے؟ دیکھیے، امریکہ کا تجربہ عراق میں کافی تلخ رہا ہے۔ 2003 میں ان کی فوجوں نے قبضہ کیا اور پھر 2011 تک وہ وہاں رہے۔ تو اس سٹیج پہ اگر صورتحال زیادہ خراب ہوتی ہے تو اس کے دو ہی آپشنز ہیں جو کہ میرا خیال ہے امریکہ کے پاس ہے۔
ایک تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہوائی حملہ وہ کریں، کیونکہ جہاز جو ہے قطر سے اڑ کے وہاں کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن گراؤنڈ فورسز کو امریکہ کبھی اب عراق میں کمٹ نہیں کرے گا۔ دوسری جو ہے وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ اسلحہ پرووائڈ کریں مالکی نور المالکی کی حکومت کو، لیکن یہ ایک لانگ ٹرم سلوشن ہے۔ امیڈیٹ سلوشن ایئر فورس کا استعمال یا ایئر کرافٹ کا استعمال امریکی اسی صورت میں کریں گے اگر بغداد کو وہ فی الحال بغداد کو خطرہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ جناب پروفیسر حسن عسکری صاحب۔ فرما رہے تھے کہ اس وقت جو کریڈیبلٹی ہے نور المالکی کی حکومت کی وہ بری طرح سے ڈیمیج اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کے فوجی اپنی چوکیاں چھوڑ کر پیچھے کی جانے جا رہے ہیں اور جنگجو پیش قدمی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف وہاں کی مذہبی فورسز بھی ایکٹیو ہو گئی ہیں اور عوام کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ وہ حکومت کا ساتھ دیں۔ امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ وہاں پر شدت پسندوں کے خلاف حکومت کامیاب ہو۔ عراق میں جمہوریت خطرے میں آ گئی ہے، وہ جمہوریت جو نوزائیدہ جمہوریت تھی جس نے ابھی اپنی جڑیں بھی مضبوط نہیں کی تھیں، وہ خطرے میں آ چکی ہے اور پوری عالمی برادری سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر کہ اس وقت عراقی حکومت کی مدد کی جائے، ان سے اظہار یکجہتی کیا جائے۔ جیسا کہ ابتدا میں آپ کو بتایا کہ کامران صاحب سالانہ تعطیلات پر ہیں، لہٰذا آج اس پروگرام کی میزبانی کے فرائض مجھ پر تھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔